مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. حضرات شرکا اور مصلیان، اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے جمعہ کی نماز میں ہمیں یہاں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. نیکی جب انسان مسلسل کرتا رہتا ہے، کوئی بھی نیک عمل مسلسل کرتا رہتا ہے تو وہ ایک رسم بن جاتی ہے اور ایک عادت بن جاتی ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، یہ اقبال نے کہا تھا. عادت بن جاتی ہے کسی کام کی تو اس کام کو انسان عادت سمجھ کر کرتا ہے، رسم سمجھ کر کرتا ہے، ایک ڈیوٹی سمجھ کر کرتا ہے. تو اس کام کی جو روح ہے، اس کام کی جو کیفیت زندگی میں آنی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہر عمل کو انسان اس طور پر کرے کہ جیسے یہ میرا آخری عمل ہے، پھر مجھے موقع نہیں ملے گا، اور یہ نیک عمل مجھے اللہ نے پہلی بار موقع دیا ہے اس احساس اور اس استحضار کے ساتھ، تو اس عمل کی جو کیفیت ہے وہ زندگی میں مرتب ہوتی ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں کسی قوموں کی یا جماعتوں کی یا فردوں کی زندگی کے یا دینی زندگی یا قومی زندگی کے عروج اور زوال کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، تو جو لوگ کہ اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو لوگ کلمے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو منکر رسول تھے، منکر خدا تھے، وہ بھی اس قرآن کریم میں ایسی تاثیر محسوس کرتے تھے کہ باوجود کہ دن بھر مخالفت کرتے تھے، رات میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے، چھپ چھپ کر کے سنتے تھے. اور ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میں اکیلے سنوں، میرے اس سننے کی اطلاع کسی کو نہ ہو. بڑے بڑے دشمنان اسلام، دشمنان رسول پورے شب و روز ان کے اسلام کی مخالفت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اور اسلام کو بے وقتن سے اکھاڑنے کے چکر میں گزرتے تھے. لیکن جب رات ہوتی تھی تو خاموشی کے ساتھ در اقدس پر آستان رسالت کے کسی کنارے میں کھڑے ہو کر کے تلاوت نبوی سے محسوس ہوتے تھے. کیا آپ نے سنا ہے بات؟ کئی کفار کا ایسا واقعہ ہے، بڑے بڑے دشمنوں نے یہ کام کیا ہے اور سب پکڑے بھی گئے آپس میں، یعنی ایک دوسرے نے آپس میں پکڑے بھی گئے کہ تم سننے کے لیے آئے، تم سننے کے لیے آئے، تم اب آئندہ کبھی نہیں سنیں گے. پھر دوسرے دن پھر پہنچ گئے سننے کے لیے، پھر پکڑے گئے، پھر معاہدہ کیا آپ آئندہ کبھی نہیں آئیں گے، پھر پکڑے گئے. یعنی نیکی کرتے ہوئے پکڑے گئے. قرآن کریم سننا تو نیکی ہے، مگر اس وقت کے معاشرے میں، اس وقت کے ماحول میں اس کو جرم کی شکل میں پیش کیا گیا تھا. ان کے حساب سے یہ جرم تھا، یہ گناہ تھا کہ ایک ایسے شخص کی تلاوت سنی جائے جس میں پورے سماج کے خلاف، معبودوں کے خلاف اور معاشرے میں پھیلے ہوئے رسم و رواج کے خلاف جس نے آواز اٹھائی ہے، اس کی بات سنی جائے. یہ جرم تھا اس زمانے میں، مگر سب سنتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے.
ان کی تلاوت سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اسلام سے قریب ہوتے تھے اور مسلمان بھی ہوتے تھے۔ ان کی تلاوت کو سن کر کے متاثر ہونا یہ پسند نہیں تھا کافروں کو، چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ مکہ معظمہ چھوڑ دیجیے، آپ مکہ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمارا سماج جو ہے منتشر ہو رہا ہے۔ یہ تاثیر تھی۔ صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے، لیکن اس قرآن کریم کے پڑھنے کی جو تاثیر ہے وہ دشمنوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دور تھا، وہ فرماتے ہیں ایک دور تھا کہ جب کوئی کہتا تھا مجمع میں کھڑا ہو کر کے کہ قال اللہ، یا کھڑا ہو کے کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگاتا تھا تو ہمارے کان متوجہ ہو جاتے تھے اور ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، سننے کے لیے مشتاق ہو جاتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ لیکن پھر آج کا دور بھی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں مگر سننے کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ بولنے والے میں، سنانے والے میں، نہ سننے والے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت نہیں آنی چاہیے۔ ہم حالات کو لاتے ہیں، واقعات کو لاتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اضطرابات آتے ہیں، فتح و شکست کے واقعات ہوتے ہیں، مایوسیاں آتی ہیں، اضطراب آتا ہے، لیکن یہ سب کے سب اللہ کی مصلحت اور قانون اور نظام فطرت کے تحت ہوتا ہے۔ بندے ہم سے قریب ہوں۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے دل سے، اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ نے جو حق کی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، تمہیں عطا فرمایا ہے، اس نازل شدہ حق کو سن کر کے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، کیا وقت اب بھی نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ، اللہ پوچھتا ہے کہ کب وقت آئے گا؟ مسلمانوں، یہ رسم و رواج اور یہ ڈیوٹی کی نمازیں، ڈیوٹی کی تلاوت قرآن دل کی سختی کے ساتھ اور دل میں بغیر کسی کیفیت کے تم کب تک نمازیں پڑھتے رہو گے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے دل کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے تمہارے دل کب جھکیں گے؟ کب خوف پیدا ہوگا؟ کب وقت آئے گا جب ملک الموت آ جائیں گے تمہاری روح نکالنے کے لیے، جب فرشتے تمہیں دنیا سے لے جانے کے لیے آئیں گے، جب تمہیں اپنی صحت کے ختم ہو جانے کا یقین ہو جائے گا کہ اب صحت واپس آنے والی نہیں ہے، جب تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، جب تمہاری دولت لٹ جائے گی، جب دنیا میں کسی کام کے نہیں رہو گے تو چلو اللہ کے لیے اب مسجدی کو پکڑ لیتے ہیں، کیا اس وقت کا تم انتظار کرتے ہو؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے کب تمہارا دل جھکے گا؟ کیا اب بھی مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ اب پھر قرآن کریم نے جو مثال دی ہے، اصل میں اسی مثال کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم ایک ابدی کتاب ہے دوستو، جس میں انسانوں کی انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی کے تمام بیماریوں کا بھی تذکرہ ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور یہ مسلمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک طویل عرصے تک وہ کتاب کو پڑھتے رہے، اہل کتاب ان کا نام ہی پڑ گیا، تورات کی تلاوت کرتے رہے، انجیل کی تلاوت کرتے رہے، زبور کی تلاوت کرتے رہے ایک طویل عرصے تک۔ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ،
ایک طویل عرصے تک وہ کتابیں پڑھتے رہے، لیکن وہ کتابیں پڑھنا ان کا صرف ایک رسم تھا، ایک ڈیوٹی تھی، ایک ظاہری اظہار تھا، دل کی کیفیتوں سے خالی تھا۔ فقست قلوبہم ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، دل میں قساوت پیدا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے لوگ جو کتاب کی تلاوت کرنے والے، کتاب پڑھنے والے تھے، بظاہر سب کے سب عالم ہیں، رحمان ہیں، احبار ہیں، مولانا ہیں، متقی ہیں، مفتی ہیں، جماعتی ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا ٹائٹل ہم لگاتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ، سب کچھ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ ان میں فاسق ہیں۔ جب تک کہ دل کی قساوت ختم نہ ہو دوستو، اس سے تجربہ یہ ہو، قرآن کے اس اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب پڑھتے رہیں، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں، لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، جن کو کتاب دی گئی تھی ان کی طرح نہ ہو جانا۔ ان کو کتاب ملی تھی، کتاب پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم تورات اور انجیل پڑھتے تھے، لیکن پڑھنے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو گئے، طویل عرصے تک پڑھتے رہے اور ایک رسم بنا کر پڑھتے رہے، مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔ ایسا تمہارا انجام نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھو تو قرآن کریم اس طرح پڑھو کہ جیسے اللہ کی کتاب ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام اپنے آقا اور مالک کو سنا رہا ہے۔ سمجھ میں نہ آئے پرواہ نہیں، سمجھنا چاہیے اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو ہم سمجھیں، کوشش کریں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی کے پاس یہ مہلت نہیں ہے تو قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا بھی بے کیفیت نہیں ہے، بے تاثیر نہیں ہے، بشرطے کہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کو، اپنے آقا کو، اپنے مولا کو یہ کتاب کریم سنا رہا ہوں اور اللہ سن رہا ہے، بندہ سنا رہا ہے، یہ احساس ہوگا۔ کسی تلاوت میں قرآن کریم نہ ہو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ سب سے پہلے اپنے دل کی گرہوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کی بیماریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وظیفہ ہم لوگ اور اکابر مشائخ وظیفہ بتاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہوگی، یہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ اتنے وظیفوں سے اتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب مقدسی کو کوئی انسان پڑھنے کا وظیفہ بنا لے تو ساری بیماریاں اس کی ٹھیک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تصاوت قلب جو ہے تمام اللہ کے انوار کا اور اللہ کی تجلیات کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ایسے تو انسان عالم اصغر ہے، جو کائنات، ساری کائنات میں آپ کو نظر آئے گا وہ طرح ایک انسان میں نظر آئے گا۔ انسان عالم اصغر ہے، انسان چھوٹی دنیا ہے، کائنات ہے، اس میں ہر طرح کے مظاہر بھی ہیں، ہر طرح کے چشمے بھی ہیں، ہر طرح کی ظلمتیں بھی ہیں اور ہر طرح کے اجالے بھی ہیں اس میں۔ انسان اپنے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بہ جگہ قرآن کریم میں کہا ہے کہ اپنے آپ کا تم سیر کرو، اپنے آپ کا مطالعہ کرو، اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو۔ یوں تو انسان کی دنیا بہت لمبی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے قلب، دل تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ دلوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ جب دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے، دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی، سارے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان پہچانتا ہے کہ کہنے والا حق ہے، اور انسان پہچانتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، پھر اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے یہ اہل کتاب جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی درجے کا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کو یہ ضد تھی، یہ تعصب تھا، یہ چڑ تھی، یہ دوسرے خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، ہم ان کو مان کے دینے والے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی، جب دل متوجہ نہیں ہوتا ہے، دل کے اندر کوئی چیز نازل نہیں ہوتی ہے، تو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دل کے اندر انسان کو نرمی پیدا ہونی چاہیے، دل میں کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف دلوں کو متوجہ کرنا چاہیے، اپنی بیماریوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی بیماریاں کم نظر آتی ہیں، دوسروں کی بیماریاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ انسان اگر اپنی بیماریوں پر نظر رکھے تو انشاءاللہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، وہ صاحب دل ہو جائے گا۔ اکابر اولیاء اللہ میں ایک نام شاید آپ نے سنا ہوگا،
حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ دوسری تیسری صدی کے بڑے اکابر میں گزرے ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے۔ ایک بار مصر کے رہنے والے تھے، مصر میں قحط آ گیا، لوگ حضرت کے پاس پہنچے، حضرت دعا فرما دیں اور یہ بتا دیں کہ قحط کیوں آیا، ہماری کیا بدعمالی تھی، کیا گناہ تھا، حضرت اس کی اصلاح بھی فرما دیں، توجہ بھی فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ قحط آیا ہے ذوالنور مصری کے گناہوں کی بنا پر، میرا خیال ہے۔ آپ لوگ سنجیدگی سے کہتا ہوں، آپ لوگ ذوالنور مصری کو مصر سے نکال دیں، انشاءاللہ بارش شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑا پاپی یا گنہگار ذوالنور مصری ہے، اور یہ کہہ کر وہ شہر سے نکل بھی گئے۔ جب انسان اپنی بیماری کو پہچانتا ہے، دنیا کا سب سے رذیل اور گھٹیا انسان اپنے آپ کو گنہگار انسان تصور کرتا ہے، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے اور ایمان کی اصل کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بہت مشہور ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر رب العالمین کی طرف سے آسمان سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس ساری زمین کے انسانوں کو اللہ پاک نے بخش دیا سوائے ایک بد نصیب کے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو عمر کو ڈر ہوگا کہ شاید وہ بد نصیب میں ہی ہوں۔ یہ اللہ سے خوف کا عالم ہے، اور اللہ سے امید کا حال یہ تھا ان کے کہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری زمین کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا سوائے ایک خوش نصیب کے، تو مجھے امید ہوگی شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ اللہ سے امید بھی رکھنا ہے، نا امیدی نہیں کرنا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے نبی میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ ان کے لیے منتظر ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمائے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔